السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو قربانی کرنے کا طریقہ بتائیں گے پورے تفصیل کے ساتھ کہ قربانی کرنے میں کیا پڑھنا چاہیے، کون سی دعا پڑھنی چاہیے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا غور سے دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ ہمارے اسلامی بھائیوں کو قربانی کرنے کا صحیح طریقہ معلوم ہو جائے۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے، جہاں پر آپ اپنے جانور کی قربانی کریں گے اس جگہ پر جانور کو لے کر جائیں، اور جانور کو لے کر جانے کے بعد پھر آپ کو کیا کرنا ہے، جانور کو اچھی طریقے سے لٹا دیں، اور لٹانے سے پہلے ایک چیز کا اور بھی خیال رکھیں کہ جانور کو بھوکا پیاسا قربان نہ کریں۔ جانور کو قربانی کرنے سے پہلے، یعنی جانور کی قربانی کرنے سے پہلے آپ اسے کچھ چارہ پانی اس کے سامنے رکھ دیں۔ اگر اس کو کھانے کی خواہش ہوگی تو وہ کھا لیں گے، اور اگر نہیں کھانے کی خواہش ہوگی تو نہیں کھائیں گے، لیکن آپ کو قربانی کرنے سے پہلے ایک مرتبہ جانور کے سامنے میں کچھ کھانا پانی آپ کو رکھ دینا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے، جانور کو آپ کو لٹا دینا ہے۔ اب لٹانے کا طریقہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تفصیل کے ساتھ۔ جانور کو لٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کا جسم جو ہے اتر کی طرف ہونا چاہیے، اور اس کا سر جو ہے دکھن کی طرف ہونا چاہیے، اور اس کا سر دکھن کی طرف ہونا چاہیے، اور اس کے بعد میں اس کا چہرہ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے، اچھی طریقے سے جب چھری تیز اگر آپ کی ہے تب اس کے بعد آپ سب سے پہلے جو قربانی کی دعا ہے اس کو آپ پڑھ لیجئے، اور میں آپ کو قربانی کی دعا پڑھ کے بتا رہا ہوں، اور ہمارے اسکرین پر بھی ہے، اس کو بھی آپ غور سے دیکھیں اور پڑھیں اور یاد کرنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ اتنا پڑھنے کے بعد آپ کو پھر کیا پڑھنا ہے، اللہم منک ولک بسم اللہ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جو ہے آپ کو کیا پڑھنا ہے، چھری کو ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں لے کر بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے جانور کی گردن پر آپ چھری چلائیں۔ کس طریقے سے چھری چلانا ہے ایک بات بتا دیتا ہوں کہ جانور کی گردن پر 4 رگ ہوتے ہیں، اگر چاروں رگ کٹ جائے تو بہت بہتر، ورنہ کم سے کم 3 رگ کا کٹنا بہت ضروری ہے۔ تو آپ کس طریقے سے چھری چلائیں گے کہ سب سے پہلے اس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ ہمارے ہاتھ کے اشارے سے دیکھیے کہ جانور کے گلے پر جب آپ چھری چلا رہے ہیں تو ایک بار اس طریقے سے لے کر گئے، پھر دوسری مرتبہ واپس لے کر آئے، اور تیسری مرتبہ اس طریقے سے لے کر جانے کے بعد یہ 3 مرتبہ کا حکم ہوا، اور اس طریقے سے جو ہے آپ کو چھری چلانا ہے کہ 3 مرتبہ میں وہ گردن جو ہے کٹ جانا چاہیے۔ جو جانور کے رگ ہوتے ہیں 4 رگ، اگر 4 رگ کٹ گئے تو اور بہتر ہے، نہ تو کم سے کم 3 رگ کا کاٹنا بہت ضروری ہے۔ اور آج کل کیا دیکھتے ہیں، ہمارے قصائی بھائی جو ہوتے ہیں اس کو بہت جلدی ہوتی ہے، اور اس کو بہت جلدی ہونے کی وجہ سے کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی جانور کے گردن پر چھری چلا رہا ہو 3 مرتبہ، یعنی ایک بار اس طریقے سے، دوسری بار اس طریقے سے، تیسری بار اس طریقے سے، تو کیا کرتے ہیں ہمارے قصائی بھائی کہ پھر اس کے ہاتھ سے چھری لینے کے بعد چھری کے نوک سے جو ہے وہ جانور کے بالکل گردن پر اس طریقے سے لگاتے ہیں۔ اسے کیا ہوتا ہے، اسے جلدی ہونا اور جلدی کر کے اس کو بھاگ جانا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ سے گزارش ہے کہ جانور کو آپ تکلیف نہ دیں، اس سے کیا ہوتا ہے، تکلیف ہوتا ہے۔ جانور کا 3 رگ کٹ گیا ہو تو آپ اس کو چھوڑ دیں، ٹھنڈا ہونے دیں، تھوڑا دیر تڑپنے دیں،
اور جب ٹھنڈا ہو جائے، ٹھنڈا ہونے کے بعد جو ہے پھر اس جانور کا کھال وغیرہ نکالیں، پھر اس کے بعد جو ہے اس کے گوشت وغیرہ کو تیار کریں۔ اس طریقے سے یہ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا، اس طریقے سے انشاءاللہ العزیز آپ قربانی کریں۔ اور بہتر یہ ہے کہ قربانی کرنے کے وقت آپ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کریں، اور اگر آپ اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کر رہے ہیں تو کم سے کم سال میں ایک مرتبہ قربانی آتی ہے، تو کم سے کم نیک آدمی سے، پرہیزگار آدمی سے، یا اپنے محلے کے امام سے یا مدرسین سے بھی، یعنی اچھے آدمی، نیک آدمی سے آپ قربانی کروائیں، تاکہ صحیح طریقے سے دعا پڑھ کر جو ہے آپ کی قربانی کر سکے۔ اور ایک بات اور بھی دھیان رکھ لیجئے کہ جو میں نے آپ کو دعا پڑھ کے بتایا، یہ دعا قربانی سے پہلے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جب آپ جانور کے گردن پر چھری چلا دیں، جب جانور حلال ہو جائے، اس کے بعد میں بھی دعا پڑھنی ہے۔ اب دعا پڑھنی کیسے؟ کہ نام لیا جاتا ہے، تو کس طریقے سے؟ اگر آپ اپنی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، آپ کا بکرا ہے اور آپ اپنے سے ذبح کر رہے ہیں، تو پھر اس طریقے سے دعا پڑھنی ہے جو ہمارے اسکرین پر ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور میں بھی آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ اللہم تقبل منی کما تقبلت۔ کیا پڑھنا ہے؟ اگر آپ اپنی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، آپ کا بکرا ہے اور اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں، تو کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ اللہم تقبل منی کما تقبلت۔ یہ لفظ منی پر دھیان دیجئے۔ یہ لفظ جو منی ہے، یہ منی کا جو لفظ ہے، اس پر آپ کو دھیان دینا ہے کہ اگر آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں تو منی کہنا ہے، اور اگر آپ دوسرے کے جانور کو قربانی کر رہے ہیں تو منی کی جگہ جو ہے آپ کو کیا بولنا ہے؟ من کہنا ہے۔ جیسے کہ جس کا نام ہو، جیسے کہ محمد خالد کے نام سے ہم قربانی کر رہے ہیں، تو کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ اللہم تقبل من خالد، اس کے بعد اس کے باپ کا نام لے، جیسے اللہم تقبل من خالد ابن عبد الرحمن، اس طریقے سے نام لینا ہے۔ تو یہ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا، اس طریقے سے آپ کو قربانی کرنی ہے، اور انشاءاللہ العزیز اس طریقے سے جب آپ قربانی کریں گے آپ کو ڈھیر و ثواب ملے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم اور آپ دعا کریں کہ مولا تبارک و تعالی ہم سب کی قربانی کو قبول و مقبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو شیئر بھی زیادہ سے زیادہ کریں، تاکہ ہمارے دوسرے اسلامی بھائی تک یہ بات پہنچ جائے، نالج پہنچ جائے۔ تو آپ کی وجہ سے اگر یہ بات پہنچ جائے تو انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔